أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے نہایت واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج اس مختصر وقت میں ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں گے جو علماء جس کے بارے میں اظہار خیال فرما رہے ہیں. گرامی قدر، افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آئے دن چند ماہ گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ملک کے اندر افراتفری، ہلچل اور کوئی نہ کوئی ایسے موضوع بنا دیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں. مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، وہ ملک جس کے قانون کے اندر آرٹیکل 2 جو ہے، جس کے اندر واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ یہ ریاست اسلامی کاموں میں معاون ہوگی، مددگار ہوگی، تعاون کرے گی، اور اسلام کے معاملے میں جہاں بھی کوئی کسی کو ضرورت پڑے گی تو یہ ریاست جو ہے اس کی ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آئے دن اسلام کے مخالف کوئی نہ کوئی گروہ، کوئی نہ کوئی یہودی لابی جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیتی ہے. گرامی قدر، سب سے پہلے سوچنے کی یہ بات ہے کہ 1400 سال قبل اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرما دیا، اور وما ينطق عن الهوى کی زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ پیغام سنا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، دین کے اندر اب کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں، اس کے اندر رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین پر عمل کیا جائے۔ جب بنانے والے نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے نا ہمیں، بنانے والے نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس کے نزدیک سب سے جو افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو ہے دین سب سے اعلیٰ جو ہے افضل ہے، وہ اسلام کا دین ہے، تو اس نے مکمل بھی کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا نفاذ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے، کبھی فرانس سازش کرتا ہے، کبھی امریکہ سازش کرتا ہے، کبھی ہندوستان سازش کرتا ہے، کبھی ڈنمارک سازش کرتا ہے۔ الغرض کہ یہود و ہنود کوششیں کرتے ہیں کس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کے ایمانوں کو کمزور کیا جائے۔ وہ نئے نئے طریقے، نئے نئے حربے استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے، کیا یہ ان کے ایمان نبی ہیں، وہ ایمان کی رتی ہے، ابھی باقی کے لوگ کو چیک کرتے ہیں۔ آئے دن اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جی، لوگ پاکستانی تڑپ رہے ہیں، ڈبل مہنگائی ہو گئی، ہر پاکستانی پریشان ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کی بدحالی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مہنگائی کی طرف توجہ کی جائے کہ اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔ گھی کہاں پہنچ گیا، چینی کہاں پہنچ گئی، پیٹرول کہاں پہنچ گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر توجہ کی جائے، اپنے ذہنوں کو، دماغوں کو، عقل و شعور کو اس طرف راغب کیا جائے، ترکیب لائی جائے کہ کس طرح مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، کس طرح غربت ختم ہو سکتی ہے۔ حکمرانوں کو یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں آپ ٹی وی آن کریں، اخبار پڑھیں، کوئی بھی آپ خبروں کا مطالعہ کر دیں، تو آپ جب ٹی وی کھولیں گے تو سیاستدان لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا، آپ جب بھی دیکھیں گے 3 سال گزر گئے، بس یہ حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، بس یہی چل رہا ہے۔ تو بھائی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے تو آپ ٹھیک کر دو، 1 سال میں نہیں 2 سال 3 سال گزر گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ہے سارے چور، کوئی بھی انسان نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں، اسلام کا کوئی خیر خواہ نہیں، نہ ہی نواز شریف خیر خواہ ہے، نہ ہی زرداری خیر خواہ ہے، نہ ہی کوئی اور خیر خواہ ہے۔ خیر خواہ کوئی بھی نہیں، جتنے بھی ہیں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ خیر خواہ تو تب پتہ چلے گا کہ سامنے آئے، سامنے تو لوٹنے والے ہی ہیں،
کوئی کم نہیں، سب لوٹنے والے، سب پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کی جائے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے وہ بہتر ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کا نفع کرے. تم میں سے وہ اچھا انسان ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہاتھوں سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، زبانوں سے بھی تکلیف دے رہے ہیں مسلمان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مہنگائی کی طرف توجہ کی جائے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 6 مہینے گزرتے ہیں، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کبھی بھی وہ ختم نبوت کا جو خانہ ہے حلف نامہ، اس کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے. بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں جو ہے بنا ہوا وہ اس کو رہنے دو. اسی طرح کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. وقت نہیں ہے میں اس کا ذکر کروں آپ کے سامنے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ چیک کیا جاتا ہے ایمانوں کو، اور یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کہ میرے بچپن میں ایک مثال میرے سامنے آتی ہے. چور جو ہے نا، چور وہ چیک کرتے ہیں کس طرح کہ میری ہمشیرہ کی شادی تھی قریب، صاحب ظاہر شادی والے گھر میں سامان لایا جاتا ہے، جہیز گھر والی چیزیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب میں چھوٹا تھا، حفظ کرتا تھا، اس وقت گھر میں تھا. تو ہوا یہ کہ چھت کے اوپر کوئی آتا تھا، چور آتے تھے، جی چور آتے تھے تو ان کو موقع نہیں ملتا تھا چوری کرنے کا. بس سمجھنے والی ہے. انہوں نے کیا کیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی، ہے جی کنکریاں چھوٹی چھوٹی وہ لی، چھت کے اوپر سے جو ہے وہ سوئے ہوئے جو تھے نا ان کے اوپر آہستہ آہستہ کنکریاں مار دی. مطلب چادر لے کے سویا ہے، کنکری چھوٹی چھوٹی ماری کہ جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا ہے. جی کنکری سے پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر والے سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب انہوں نے کنکری ماری، میرے بڑے بھائی جو ہے ان کے چار پائی پر آج کنکری آئی، ان کے جسم کو کپڑے کو لگی. انہوں نے فوراً ایسے دیکھا تو ان کو اوپر سے سر نظر آیا چھت پہ. وہ بھاگ گئے اس کے پیچھے، چور کے پیچھے. گھر والے سارے اٹھ گئے. چونکہ بھائی جو تھے میرے سارے تقریباً پلیر ہیں ماشاءاللہ، تو وہ پیچھے بھاگ گئے. اس کے دیکھا چور ہے، 2-3 آ گئے، وہ پیچھے بھاگ گئے. اس کا وہ کافی دور گئے. چوروں نے کہا یار شاہ صاحب ہمیں بھی پتا تھا آپ کا گھر ہے، غلطی سے آ رہے ہیں، جائیں آپ. تو میرے بھائی نے کہا کہ آپ بتائیں کون ہے. کہتے آپ جائیں، آپ کے اسی میں بہتری ہے، آپ جائیں واپس، ہم غلطی سے آ رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چور چیک کرتا ہے کہ گھر والا سویا ہوا کہ نہیں. ایسا ہی ہے نا، اگر سویا ہے تو پھر وہ چوری کرتا ہے. اب یہ اسلام کے چور، دین کے چور، یہود و حنود یہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں کہ جاگ رہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا. پہلے کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں جی نہیں یہ جھوٹ ہے. آسیہ ملونہ کا واقعہ ہوا تو اس کو جناب پروٹوکول دے کے باہر بھیج دیا. جب لوگوں نے احتجاج کیا تو کہا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ان کو باہر بھیج دیا. ایسے بڑے ہی انہوں نے
رد و بدل کیا، خواہ وہ نواز شریف کی حکومت ہو، خواہ وہ زرداری ہو، کسی کی بھی ہو، مجھے کسی سے غرض نہیں، سب ہی چور ہیں اور میں اس لیے رکاب کرا رہا ہوں، سب لٹیرے ہیں۔ جب آپ کی عدالتیں چور چور کر رہی ہیں، پھر ہمارے مسلمان کی عجیب و غریب ہے، ان کے سامنے سارا کچھ ہے، پھر بھی وہ گیت ان کے گا رہے ہیں، وہ پتہ بھی چل رہا ہے، ان کی عیاشیوں کا پتہ چلتا ہے، ان کی بدماشیوں کا پتہ چلتا ہے، سابقہ حکمران، موجودہ حکمران، تو پھر بھی لوگ سوئے ہوئے، ہاں جی سوئے کیا موئے ہوئے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب کیا ہے، اب یہ قانون پاس کر رہے ہیں جو ابھی سینٹ کے اندر کامل علی آغا اور دیگر جو ہے انہوں نے اظہار کیا کہ یہ ہمارے پاس بل آیا ہے۔ بل کیا ہے؟ بل یہ لا رہے ہیں کہ جی 18 سال سے پہلے اگر کوئی اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے تو اس کے اوپر پرچہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، وہ سیشن جج کو یعنی درخواست دے گا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، سیشن جج جو ہے وہ 90 دن کے لیے اس کو تقابل ادیان، یعنی تقابل ادیان کہتے ہیں مختلف دینوں کی کتابیں اس کو پڑھائی جائیں گی، مطالعہ کرایا جائے گا، اس کے پادری سے ملایا جائے گا اگر وہ عیسائی ہے، 90 دن اس کو ٹائم دیا جائے گا، جج پوچھتا رہے گا اس سے، اور 90 دن کے بعد اسے پوچھا جائے گا جی بتاؤ کیا تم اسلام لانا چاہتے ہو، کیا تم نے اسلام جو قبول کیا ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے اس کو کلمہ پڑھایا ہوگا، جس مولوی نے، اس کو 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا جائے کہ تو نے اسے کلمہ کیوں پڑھایا تھا۔ اب بتائیے مجھے، یہ بل آ رہا ہے جی، سندھ میں پیش بھی کر دیا گیا، اب سینٹ کے اندر ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، مہنگائی کنٹرول ہو گئی؟ کیا چیزیں سستی ہو گئی ہیں؟ کیا ڈالر نیچے آ گیا ہے؟ کیا روپیہ مضبوط ہو گیا ہے؟ او بھائی اگر تم نے روپے کو مضبوط کر لیا، ڈالر نیچے آ گیا، مہنگائی کنٹرول ہو گئی، سڑکیں بن گئی، لوگ خوشحال ہو گئے، تو پھر دوسری طرف آؤ۔ لیکن اسلام کی طرف تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسلام ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، محترم ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ اسلام کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہے، یہودی یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کو بٹا دیا جائے، اسلام کو کمزور کیا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ جب یہ قدم پچھلے دنوں یعنی غالباً سال پہلے فرانس کا جو صدر ہے اس نے بیان دیا، اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا جو اسلام ہے یہ پرانا ہو چکا ہے، یہ پرانا ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ کیونکہ یہ یورپ والے جو ہیں یہ باپ بوڑھا ہو جائے گا، ماں بوڑھی ہو جائے، کہتے ہیں یہ بوڑھا ہو جائے، اس کو ہولڈ لو، اس میں رکھ لو، اس میں یہ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، اولڈ ہاؤس میں رہے گا، بچے سے نہیں ملے گا، بچہ اس سے نہیں ملے گا، بچے کی مرضی، کیوں؟ یہ پرانا ہو گیا۔ اب کیمرون جو صدر ہے فرانس کا، اس نے کہا اسلام پرانا ہو گیا ہے، اسلام پرانا ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں اسلام کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، اسلام کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے، اسلام تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ فرانس کے صدر نے کہا، اس نے کہا یہ پرانا اسلام ہے، یہ عورتوں کو برقع نہیں پہننا چاہیے، عورتوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو
پانی والے، عورتیں مرد کٹھے نہ آئیں اس میں، لڑکیاں اس میں کٹھی نہ آئیں، اور مسلمان بچیاں جو ہیں یہ اگر باہر نکلنا چاہتی ہے تو یہ نقاب نہ پہنے، یہ نقابوں کے بغیر بے پردہ ہو کر یہ باہر آئیں، اور تعلیم بھی کٹھی، سارے معاملات بھی کٹھے، یہ باتیں لمبی ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سارے حکمران خاموش رہے، تمام مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ خاموش رہے، لیکن ایک ہی بولا، ایک نہیں للکارا، وہ کون تھا؟ وہ ترکی کا صدر طیب اردوغان تھا۔ وہ بولا لیکن خبردار، اسلام وہی ہے، اسلام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اسلام وہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام جو ہے وہی ہے، اسلام کا دین نہیں ہوگا۔ خبردار، اسلام کے بارے میں اگر تم نے ہمارے معاملے میں بات کی، گڑبڑ کی، گرامی قدر، بلکہ طیب اردوغان نے کہا کہ ہندوؤں، وہ فرانسیسیوں، امریکیوں، سن لو، ہم نے کبھی تمہارے معاملے میں مداخلت نہیں کی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہندو مذہب ایسا ہے اس کے اندر یہ تبدیلی ہونی چاہیے، یہ بل لے آتے ہیں، ہم نے تمہارے یہودیوں کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی، تمہارے بل کو نہیں چھیڑا، لیکن تم آئے دن کوئی نہ کوئی اسلام کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہو، اسلام کے اندر رد و بدل کرنا چاہتے ہو، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، لیکن سن لو، قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اور سن لو، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو بجھا دیا جائے، اسلام کی شمع کو کھل کر دیا جائے، نہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اسلام کا چراغ جلے گا، روشنی ہوگی، اور اسلام کو کوئی بجھا نہیں سکتا، اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے دین کا سب چرچا رہے گا انشاءاللہ، سربلندی اس کی رہے گی، لیکن گرامی قدر افسوس کی بات یہ ہے کہ آئے دن بل کو کیوں سامنے لایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے یہ جھوٹ ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، اب یہ بل آیا، اور بل یہ آیا کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اب کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ جی 18 سال سن بلوغ کو بچہ پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، شناختی کارڈ بنتا ہے، ان عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتا کہ 18 سال کی عمر کو بلوغت پر لڑکا نہیں پہنچتا، بلکہ پہلے ہی پہنچ جاتا ہے، بلکہ شریعت کی روح میں 13-14 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، شریعت میں 13-14 سال کی عمر کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بلکہ میری تحقیق کے مطابق، مطالعے کے مطابق، جس طرح کی ہماری غذا ہے، ہماری خوراک ہے، کھاتے ہیں، کیمیکل کی چیزیں ہیں، اس سے فارمی چیزیں کھانے سے جلدی بچہ بچی بالغ ہوتے ہیں، یہ جو خوراک ہماری اس قسم کی ہے، اس قسم کی ہے کہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ رہا کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ 13-14 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تم 18 کہہ رہے۔ اچھا، اب یہ بات رہی، اب اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بچوں میں سے کس کو کلمہ پڑھایا؟ کس کو پڑھایا جانتے ہیں؟ مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، اور ظالموں، اپنے نبی صلی
کس نے کلمہ پڑھا؟ مولا علی شیر خدا نے پڑھا. ابھی بچے ہیں تو علی کون ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جو علم کا دروازہ ہے اس نے کلمہ پڑھا. اگر بچے کو کلمہ پڑھانا ناجائز ہوتا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی علی کو کلمہ پڑھاتے. ارے بہت ساری روایتوں کے اندر موجود ہے مولا علی نے بھی کلمہ پڑھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا. حضرت زید نے چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا. ان سب نے چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا. معلوم ہوا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بچوں کو کلمہ پڑھایا. ابو سعید خدری مشہور صحابی ہے، انہوں نے بھی چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا. بھائی ایمانو، تم تو اسلام کے خلاف چل رہے ہو. وہ اسلام جس کے لیے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہایا، اپنا خون بہایا. میں بات کیا کروں؟ آج ماں باپ کا پسینہ نکل آئے، ماں باپ کا پسینہ آ جائے، محنت کرے، مزدوری کرے، محنت مزدوری سے پسینہ آ جائے، پیسے کا لگائے، وہ پیسے ضائع نہیں کرنے دیتا. کیوں جی؟ وہ کہے گا میں محنت پسینے سے کما کے لایا ہوں، اس کو ضائع نہ کرو. ماں ضائع نہیں کرنے دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا باپ محنت کر کے پسینہ اس کا نکلا تو تمہارے لیے کما کر لایا، ضائع نہ کرو. باپ کہتا ہے میں نے پسینہ نکالا، میں نے گرمی کے اندر کام کیا، ان پیسوں کو ضائع نہ کرو. اب گرامی اگر میں تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان کے اندر گئے، طائف میں گئے، پسینہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا. اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا. وہاں سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں خون وجود ہے. میرے نبی نے تو دین کے لیے خون بہایا، میرے نبی نے تو اسلام کے لیے خون بہایا. ظالمو، تم کیا کرتے ہو؟ جس نبی نے خون اپنا بہایا دین کے لیے، اسلام کے لیے، تم اس اسلام کے خلاف چل رہے ہو، اسلام کے خلاف چل رہے ہو. ارے کوئی پسینہ بہائے تو تم اس کی قدر جانتے ہو؟ تمہارے نبی نے تو خون بہایا ہے، اسلام کے لیے بہایا، اور اس دین کے لیے، اسلام کے لیے تیرے اور میرے نبی کو کتنی خوشی ہے. مطالعہ کر کے دیکھیے. ارے ظالم، ابو جہل نے کیا دین کا جب بلاوا دیا، اسلام کا بلاوا، جب اسلام کی بات کی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور تبلیغ فرما رہے ہیں، ابو جہل آیا. میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑا اور خانہ کعبہ کو مارا، بلکہ بار بار مارا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلنے لگیا. خون نکلا، سر پھٹ گیا، خون نکلا. گرامی قدر خون نکلا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، سر پر جہاں سر پھٹا تھا ہاتھ رکھا خون کے اوپر. گھر تشریف لائے ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے دیکھا کہ میرے سردار کے خون نکل رہا ہے. گھر کی طرف نظر دوڑائی، ادھر دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ہر طرف دیکھا، ہر طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، دائیں طرف دیکھا، شمال چادر میں کوئی کپڑا نہیں ملا کہ میں سرکار کی پٹی پہ آتا.
کوئی کپڑا موجود نہیں، نظر دوڑائی، فوراً اپنا دوپٹہ اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پٹی باندھی، پٹی باندھی۔ اب میرے آقا گھر میں ہے، واقعہ لمبا ٹائم شروع ہو گیا ہے، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اشارہ آپ کی طرف کر رہا ہوں۔ دوستو، میرے آقا نے سر جھکایا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، ادھر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے آئے، شکار کر کے جو آتا تھا نا بہادر، وہ اپنا شکار آگے لٹکاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شکار کر کے لایا، شکار کر کے لائے۔ ایک روایت میں آپ کی بیوی اور ایک روایت میں آپ کی باندھی پر گھر میں آئے نا، بیوی کہنے لگی تم تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، شکار کرتے ہو، تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھائی کے بیٹے، اس کے ساتھ ابو جہل نے برا سلوک کیا، آپ کو مارا۔ آپ کی کنیز کہنے لگی اتنے بہادر، کیونکہ آپ بڑے قد والے تھے، بڑے چوڑے بہادر تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، کنیز کہنے لگی اتنے بہادر کے ہوتے ہوئے تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا، لہو لہان کر دیا، سر اس کا زخمی کر دیا، سر پھٹ گیا، کیا فائدہ تمہاری بہادری کا؟ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی طرف گئے اور دیکھا ابو جہل ادھر موجود ہے، ابو جہل کو اسی طرح پکڑا اور بار بار اس کو مارا، اس کا سر پھٹ گیا، خون نکلا، جلدی سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، دیکھا سرکار نے اپنا چہرہ مبارک کے نیچے کیا ہوا ہے، عرض کیا اے میرے بھتیجے محمد، سر اٹھاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا چاچا کیا بات ہے، کس بات سے خوش ہو جاؤں؟ اے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، تیرا بدلہ لے لیا ہے، جس نے تجھے مارا تھا میں اسی طرح مار کے آیا ہوں، اس کو زخمی کر کے سر پھاڑ کے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چاچا میں خوش نہیں ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بھتیجے تو کس طرح خوش ہوگا، کس بات سے خوش ہوگا، مجھے بتاؤ۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاچا جب کلمہ پڑھو گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا دیا۔ میرے اور آپ کے آقا تو خوش ہوتے ہیں کلمہ پڑھانے میں، مسلمان کرنے میں، اور ظالم حکمران پابندیاں لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، جادو سے کتابیں پڑھاتا ہے، 90 دن کے اندر اگر وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہے میں نہیں اسلام قبول کرتا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اسلام سے پھر کے مرتد ہو گیا نا، وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد اسلام کے اندر واجب القتل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکومت جو ہے ان کو مرتد بنانا چاہتی ہے، مرتد پیدا کرنا چاہتی ہے، اور اسلام کا غلبہ جو ہے، اسلام کو کلمہ پڑھنے والوں کو روکنا چاہتی ہے۔ تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کلمہ پڑھاتے رہے، مسلمان کراتے رہے، اور اسلامی قدم اور تبلیغ کرتے رہے، اور اسلام کی خاطر آپ لہو لہان بھی ہوئے، تکلیفیں برداشت کی، مسائل و آلات برداشت کی، اور آپ کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھے۔ آپ اگر تو رکاوٹ بنے گا تو تیرا اور میرا نبی کتنا مغموم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوگی جب قرآن کہتا ہے شہید کے بارے میں فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
وہ خوش ہوتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِم. کوئی اچھا کام کرے وہ خوش ہوتے ہیں، برا کام کرے تو وہ مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. شہید ان کے گھر والے اگر کوئی اچھا کام کرے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی برا کام کرے تو پریشان ہوتے ہیں. تو جب شہید پریشان بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، تو تیرے نبی قبر میں روزہ رسول میں پریشانی ہوتی ہے. وہ ظالموں، جس ملک کو اسلام کے لیے ہم نے حاصل کیا، اسلام کے لیے ملک بنا، اور اس کی شک نمبر 2 اس کے اندر موجود ہے، کہ اسلام کے بارے میں ریاست جو ہے وہ تعاون کرے گی. وہ اسلام کا معاملہ ہو، یہ تعاون ہو رہا ہے یا اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. فرانس وہ FDF کیا نام ہے اس کا، وہ تنظیم جو ہے جی ہماری فلاں لسٹ سے نکل جائے، وہ تنظیم ہے، یہ گرے لسٹ میں ہے، یہ فلاں لسٹ میں آ جائے، یہ بلیک میں ہے، فلاں میں آ جائے، ہے نا ایسا معاملہ. آپ لوگ جانتے ہیں اب ہمارا گرے لسٹ میں آ جائے، وائٹ میں آ جائے، فلاں میں آ جائے، اس طرح ان کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ اس میں میں تو نہیں جانا چاہتا کتنی شکی اس نے جو ہے وہ پاکستان میں پوری کی. کسی ملک نے ایسا نہیں کیا جو اس نے کیا. بھارت یہ یورپ کو، امریکہ کو، فرانس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سے پوچھے، قرآن سے پوچھے کہ یہ وہ راضی ہو جائے، اور یہودی خوش ہو جائے. اب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ گھر میں جا کے دیکھنا. مطلب تو یہ رہا کہ اللہ تیری بات کرتا ہوں، تو اسے مدد مانگتے. اگر تقریروں کے اندر کہتا ہوں ایاک نستعین، اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ سے مدد مانگ. پھر فرانس سے مدد نہ مانگ، امریکہ سے مدد نہ مانگ، یہودیوں سے مدد نہ مانگ، اللہ سے مدد مانگ. اب میں وزیر اعظم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تم خوش ان کو نہیں کر سکتے. فرانس کو خوش نہیں کر سکتے، یہودیوں کو خوش نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کیوں، کس طرح؟ قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو راضی نہیں کر سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ، تم ہرگز اس کو راضی، یہود و حنود کو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ کو تم راضی نہیں کر سکتے. کب تک؟ کہ جب تک تم ان کی اتباع نہ کرو، تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو، یہ راضی نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں وزیر اعظم کو کہ وزیر اعظم صاحب، وہ یہود و غنود اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، جب تک کہ تم یہودی اور مسلمانی نہ ہو جاؤ. کیا تمہیں منظور ہے؟ یہودی کہلانا منظور ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان کہتا ہے یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو تکلیف ہوتی ہے. اب کہنے سے تکلیف ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ، میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ، نصرانی نہ بن جاؤ، جب تک ان کے نقش قدم پر نہ چلو تو راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے. میرا پیغام یہ ہے کہ اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو، خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو. اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائے گا. یہودی نہیں خوش ہو سکتے، نصرانی خوش ہو نہیں سکتے، فرانس خوش نہیں ہو سکتا، امریکہ خوش نہیں ہو سکتا، اور یہ ہندو خوش نہیں ہو سکتے. جو مرضی کر لو، یہ خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کو چھوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لو.
اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر لو. اگر اللہ راضی ہو جائے گا سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اللہ کا رسول راضی ہو جائیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا آئے دن نئے نئے شوشے نہ چھوڑے. پھر کہتے پتہ ہی نہیں. اگر پہلے دن پتا کیا ہوتا, پکڑا ہوتا کہ کون سازش کرتا ہے, جی فارم کس نے چینج کیا, فلاں کس نے کام کیا, آج بات نہ ہوتی. وہ بتاتا ہی نہیں پہلے کس نے کیا بتائیے. وہ خلائی مخلوق ڈالے, جس طرح وہ کہتے ہیں نا خلائی مخلوق نے ووٹ ڈالے, جی خلائی مخلوق نے ووٹ ڈالے پتہ ہی نہیں. خلائی مخلوق آگے ووٹ ڈال جاتی پتہ نہیں چلتا, وہ چینج کر دیتی ہے فارم پتہ نہیں چلتا. کیا معاملہ ہے یاد رکھنا. ابھی الیکشن ہوا ہے, ابھی الیکشن ہوا بلدیاتی کنٹونمنٹ کا. اب اس کے اندر وہ پریشان ہے پنجاب کے اندر ہماری معاملات کیا ہوئے, ووٹ کیوں کم ملے, اجلاس کر رہا ہے. اور بھائی میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ کون سی خلائی مخلوق نے تمہیں ووٹ دے دی ہے. جس سے پوچھو پریشان نظر آتا ہے, جس سے پوچھو پریشان نظر آتا ہے. اگر 2 سال کے اندر مہنگائی پر کنٹرول نہ ہوا, اسلام کے خلاف سازشیں بدلا ہوئی, تو اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں پھر تم ڈھونڈتے رہو گے کہ 4 ووٹ تو میرے گھر کے تھے, 5واں کون دے گیا, پھر ڈھونڈتے رہو, پھر بالکل خالی ہو جاؤ گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ووٹ چاہتے ہو, اگر تم حکومت چاہتے ہو, تو کوئی اور حکومت نہیں دے سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اور حکومت دینے والا اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت اور ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ قادر مطلق ہے. اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم عزت چاہتے ہو مجھ سے مانگو, اگر تم حکومت چاہتے ہو اللہ سے مانگو. اللہ کو راضی کر لو, اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو گے, ان سے دعائیں نکلیں گی, تو انشاءاللہ الرحمن ہر جگہ تم کامیاب و کامران رہو گے. اللہ پاک اسلام پر عمل کرنے کی